बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 65 न्यूज़ के प्रोग्राम 65 आवर्स के साथ मैं गुलाम अली ख़ान और मुस्तफ़ा खान हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे मोटरवे गुजरपुरा लिंक रोड के इंतहाई दिलखराश वाक़या जो कि इज्तिमाई ज़्यादती का वहाँ पे पेश आया है। उस हवाले से पूरी कौम इस वक्त कर्ब में मुब्तला है, परेशानी का सामना है। पूरी कौम इस बात पे परेशान है कि हमारे मुल्क में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, इसमें किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है, किसी का माल महफूज नहीं है। माएँ बहनें बेटियाँ अगर अकेला सफ़र करें तो वो गैर महफूज हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। जिस तरह पहले साबका अदवार में जो वाक़यात जिनसी तशद्दुद के कसूर में जिस तरह बच्ची के साथ वाक़या हुआ उसको बुरे तरीके से, उसके बाद मुतअद्दिद वाक़यात हुए, तो मैं उस वक्त उनके ज़ैनब के वालिद ने यह मुतालबा किया, शीरी मज़ारी साहब से मिले, उसके बाद अली मोहम्मद साहब से मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारान से वो मिले, उन्होंने मुतालबा किया, बारहा मुतालबा किया कि इसको सज़ाए मौत सरेआम दी जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का दरिंदगी ना कर सके। लेकिन मौजूदा हुकूमत या जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और उसको सरेआम फांसी पर नहीं लटकाया गया। तो आज उसके बाद मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन किसी को भी इस तरह सरेआम सज़ा नहीं दी गई। अब कुछ लोग हुकूमती कह रहे हैं कि सरेआम सज़ा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ वो अच्छी चीज़ है, इस पर बाकायदा कानून पास होना चाहिए। तो ये इस वाक़े में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस की तरफ से भी नायत ही गफलत का मुजाहरा किया गया। तो इस हवाले से मज़ीद भी मैं बात करूँगा, लेकिन मैं मुस्तफ़ा खान साहब को आप भी इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो वाक़या हुआ, इतना अज़ियतनाक वाक़या, पूरी कौम कर्ब में मुब्तला है इस वक्त। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या रोनुमा हुआ है। और आज तकरीबन ये 3-4 दिन इस वाक़े को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हुए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चीफ मिनिस्टर की और आईजी पंजाब की, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने जो है निशानदेही कर दी है, हमने सुराग लगा लिया है, जिसमें एक का नाम आबद अली बता रहे हैं और दूसरा वकारुल हसन बता रहे हैं उसका नाम। और उनकी जो हिस्ट्री मालूम हुई है उससे वो ये साबित हो रहा है कि ये हैप्चुअल हैं, क्रिमिनल हैं, इनके पहले भी केसेस हैं डकैती के वारदातों में, और ये इस किस्म के गैंग रेप में पहले भी ये मुलव्वस रहे। अब इसमें गुलाम अली साहब एक चीज़ समझने से कासर हैं कि वो खातून जो हैं वो जब आई हैं और उन्होंने सबसे पहले फ़ोन सुना है रेस्क्यू को किया, 130 को किया है, तो बकौल उनके के तकरीबन कुछ 40-45 मिनट के तक पुलिस नहीं पहुंची। गफलत है ये, बहुत बड़ी गफलत है, नहीं पहुंची। हर मतलब जिम्मेदार ने उसको जो है ना दूसरे की तरफ रेफर किया है कि ये हमारा काम नहीं है, इस टाइम आप हमारे एरिया नहीं आता, हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, इस किस्म की बातें करके मतलब ये टाइम गेन किया है। उस दौरान एक आपको बताऊं कि एक चश्मदीद गवाह इसमें आया है जिसका नाम सफदर खालिद है। वो ये बताता है कि मैं वहां से जब गुजरा हूं तो खातून जो थी वो उन्होंने इशारा किया, हेल्प मांगी उससे, और वो कहता मैंने देखा अपनी आंखों से कि एक आदमी जो है ना उस औरत को मार रहा था, थप्पड़ मार रहा था और घसीट के उसको जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था और एक गाड़ी के पीछे खड़ा था। अच्छा, ये एक वाकया ये जो एक चश्मदीद गवाह बता रहा है। गुलाम अली साहब, दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी बेहिसी होगी हमारे माशरे में कि उस शख्स ने देखा अपनी आंखों से, लेकिन उसने गाड़ी रोकना गवारा नहीं किया। चले, मैं एक तरफ ये भी मान लेता हूं कि हमारे माशरे में इस किस्म के जो मामलात होते हैं उसमें कई चीजें ऐसी आ जाती हैं जिससे हर इंसान बचता है कि कल को कानून के कटेरे में हमें भी घसीटा जाएगा या हमें ना किसी केस में डाल दिया जाए। वो अपनी वो जगह एक बिल्कुल ठीक है उनकी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये समझते थे कि डाकुओं के पास असला है, वेपन है, तो मेरी जान को भी खतरा है, कम से कम वो आदमी इतला करता, किसी वो आदमी था वो किसी तरीके से कोई ना कोई तरकीब इस्तेमाल कर लेता, कम से कम कोई ऐसी तरकीब इस्तेमाल करता कि वो अपनी जान को भी बचाता और उनको डाकुओं का गेज फौरी इतला कर सकता था। वो फौरी इतला करता, वो इतला करके फौरी और वहां पर मौजूद रहता।
اس کے نزدیک نہ جاتا، دور رہتا، لیکن کم از کم ڈاکوؤں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہمیں واچ کر رہا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. کم از کم اس کو کوئی ترکیب استعمال کرنی چاہیے تھی. مجھے تو رونا آ رہا ہے اس کی بے بسی پہ. اور آج وہ ٹی وی چینل پہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، کاش میں رک جاتا. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ ناقابل معافی گناہ ان کا بھی ہو گیا، یہ گناہ ناقابل معافی ہو چکا ہے ان کا. اب دوسری بات، وہ کہتے ہیں برائی کو زبان سے روکو یا ہاتھ سے روکو. ایمان کا ادنا درجہ، ادنا ایسا کہ اس کو مطلب کہ جی اگر آپ دل میں اس کو کر لیں ادنا درجہ ہے. لیکن دیکھیں ادنا یہاں پر جو سرکمسٹانسز نظر آ رہے تھے، ایمان کا کم از کم ادنا درجہ تو نہ کرتے. اگر پہلا نہیں کرتے تو دوسرا کر لیتے، دوسرا نہ کرتے تو تیسرا کر لیتے. کم از کم اسٹریٹجی بناتے، کم از کم اس خاتون کی عزت بچ جاتی. جو اس کی عزت کو پامال کر دیا بغیرتوں نے، تو وہ اس سے بچ جاتی. اب مجھے یہ اب آ جائیں اب انتظامیہ پہ. آپ کی جو انتظامیہ ہماری ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 45 منٹ وہ پولیس ہماری کیوں نہیں آئی، اور 45 منٹ کے بعد بجائے پولیس آنے کے وہ 2 ڈاکو آ گئے ان کی گاڑی کے پاس. مجھے تو غلام علی صاحب اس میں کوئی پولیس کی ملی بھگت نظر آ رہی ہے کہ پولیس والوں نے ان کے ساتھ اطلاع ان کو دی ہو کہ ایک خاتون اکیلی ہیں اور آپ جو ہے نا ان کو جا کے ان کو لوٹ لیں. اب ان کے یا تو ارادہ لوٹنے کا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی بھی کر دی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب یہ تفتیش وہاں سے شروع کیوں نہیں کرتے کہ ہماری پولیس کیوں نہیں پہنچی. اس کے بعد سوری میں اگلی بات کر دوں، وہ جو جس نے جو چشمدید گواہ ہے اس نے کہا میں نے B15 کو کال کی تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد مجھے ان کا رپلائی آ گیا اور ڈولفن جو ہے نا وہ پہنچ گئی وہاں پہ. اچھا وہ ڈولفن جو ہے جو پولیس ہے وہ پہنچ گئی ہے اور جس کو اس خاتون نے کال کی ہے وہ 45 منٹ تک ڈولفن نے آگے کوئی کارروائی نہیں کی. پھر ڈولفن جب آئی تو اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ معاملات وہ اور جو بچی کو لے کے وہ خاتون اوپر آ رہی تھی، مطلب جنگل سے نکل کے آ رہی تھی، وہ اپنی واردات کر چکے تھے. اس 45 منٹ میں انہوں نے اپنی کام کر دیا. اس نے بھی ڈیلے کیا، جو چشمدید گواہ اس نے بھی ڈیلے کیا. 15 کو فون کر کے اس کو وہاں پر اسٹے کرنا چاہیے تھا، تھوڑا دور کھڑا ہو جاتا یا کوئی تھوڑا دور سے ان کو کوئی تھوڑا سا متوجہ کرتا. ڈولفن کے آنے سے پہلے وہ ڈاکو وہ فرار ہو چکے تھے. ہاں وہ ڈاکو اس ٹائم جا چکے تھے، ڈولفن آئی جا چکے تھے، وہ اپنا کام کر چکے تھے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اب چلیں وہ تو اس شخصی بات ہے. اب بات کرتے ہیں ہم انتظامیہ کی. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، چلیں آپ ملزم کو پکڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آج نہیں کل نہیں چلے پکڑے گئے. اب میرا سوال ہے کہ یہ ان لوگوں کیوں نہیں پکڑتے، انتظامیہ کی نااہلی کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ یہ کیوں نہیں پکڑ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ موٹر وے پہ میں نے بھی ٹریول کیا ہے غلام علی صاحب. یہ کالا شاہ کاکو سے ایک روڈ رائٹ کے اوپر جاتی ہے، گجرانوالہ کو ٹچ کرتی ہے یہ روڈ. اس کو سیالکوٹ وہ موٹر وے بھی کہتے ہیں، گجرانوالہ کو. بڑی سنسان بڑی ڈینجرس روڈ ہے. یہ رات کے ٹائم یہاں جانا ایک انسان، یہ تو لیڈیز تھی، کوئی اگر مرد بھی ہو وہ بھی تھوڑا. اس بات سے آپ کا مجھے ہے کہ سی پی او صاحب کا بیان آیا کہ رات کے وقت سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرا موٹر وے سے سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹرول چیک کر کے آنا چاہیے تھا. مطلب اگر دیکھیں اس نے غلطی انسان سے ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اس سے غلطی کر دی، خاتون نے پیٹرول چیک نہیں کیا، پھر وہ رات کو سفر کرنے کے نکل آئی. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سفر ہی نہ کریں؟ وہ جو انہوں نے کیا ان ظالموں نے وہ ٹھیک کیا ہے. پولیس کا کہنے کے مطابق بھائی وہ اس نے غلطی کی ہے، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، تو ان کو اس لیے یہ تو ان کا بیان تو بالکل سراسر قابل مذمت ہے. بیان بہت ہی غلط اسٹیٹمنٹ ہے. ان کو شوکاز جاری ہو گیا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا اس کو شوکاز دے کے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ان کو عہدے سے فارغ کرنا چاہیے. سی پی او کا یہ مطلب بیان ہے، بالکل اگر سی پی او یہ بیان دیتا تو یہ جواب سی پی او کو نہیں دے سکتا. جو ہماری جو سیکورٹی جو ادارے ان کا کام کیا لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دینا. اگر وہ چلی گئی پیٹرول کا اندازہ نہیں، میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ آئیڈیا نہیں کر سکی کہ پیٹرول شاید ہو سکتا نہ چیک کر سکی، کس کنڈیشن میں گھر سے نکلی ہوں، کس مجبوری پہ نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے جلدی پہنچنا ہو، اس سے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا موٹر وے کا. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جی رات کے 12 بجے. مجھے یہ بتائیں، یہ تو اسلامی معاشرہ ہے، غیر مہذب معاشرے میں بھی یہ نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. وہاں پر یورپ کی دنیا میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں عورت 3 بجے اکیلی پیدل بھی جا رہی ہو تو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس عورت کو بالکل ایسے ہی اس کے علاوہ انگلی بھی اٹھا سکے. تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہاں پر اس قسم کے واقعات کیوں ہیں؟ اس کی ذمہ دار تو انتظامیہ پھر مطلب حکومت کی طرف سے ابھی کمیٹی بنائی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، مطلب کوئی کام جو نہ کرنا اس کی کمیٹی بنائے، کمیٹی کے حوالے کر، لیکن کوئی خاطر خواہ رزلٹ ابھی تک وہ بندے گرفتار نہیں ہو سکے. کہتے ہیں ان کے تک انہوں نے رسائی حاصل کر لی ہے کہ کون لوگ ہیں، لیکن ان کو گرفتار نہیں کر سکے. پوری انتظامیہ مطلب لاہور کی پوری پولیس، سی پی او، آئی جی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم اس میں انوالو ہوئے کہ ابھی تک ملزم گرفتار نہ ہونا یہ بہت بڑی ناکامی محسوس ہے. حکومت کی اعلیٰ جو حکام بیٹھے ان کی، انتظامیہ کی ناکامی ہے، پولیس اہلکاروں کی ناکامی. ابھی تک بندہ گرفتار نہیں کر سکے.
اور وہ خاتون بیچاری ہے سنا ہے وہ اپنا کیس واپس لے رہی ہے کہ ان کو شاید دھمکی دی ہے یا ان کو ڈرایا گیا ہے, دھمکایا گیا ہے. اس طرح کے حالات ہوتے ہیں نا. اس سننے میں آئے میڈیا میں کوئی خبر چلی ہے کہ وہ اپنا بیان دینے سے گریز کر رہی ہے, شاید اس پہ کوئی پریشر ہو. اس طرح کی معاملات ہیں, اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں دو عوامل شامل ہوتے ہیں غلام علی صاحب. ایک تو پریشر ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہو سکتا ہے ان کی دھمکی دی ہو. تیسری بات ایک جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی عزت سے ڈرتا ہے. اس کی عزت ٹوٹ گئی, وہ برباد ہو گئی. اب وہ نہیں چاہتی کہ میں میڈیا کے سامنے بھی آؤں, میں لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی دوں, عدالتوں کے دھکے بھی کاٹوں. اور اس کو اس چیز کا پتہ پاکستان کے عدالتی نظام سب کے سامنے ہے. پاکستان کے عدالتی نظام میں آج تک کسی کو سزا ہوئی نہیں ہے. کوئٹہ کا واقعہ 4 دن پہلے سر عام دیکھا لوگوں نے, اس سے سر عام کچل دیا پولیس سرکار کو, آج بری ہو گیا. ثانیہ ساہیوال کا بغیر ثبوت کے بری, حالانکہ ثبوت سامنے ہے, سامنے ہے. لیکن یہ حالات بھی دیکھتے ہوئے وہ خود جو سنا وہ فرانس کی نیشنلٹی ہے, وہ سمجھتے ہیں پاکستانی نے عدالتی نظام کو, تو اس نے مجھے بہتر سمجھا کہ میں وجہ ذلیل و خوار ہو جاؤں اور میری عزت بھی نفس بھی خراب ہو, اس لیے اس سے شاید اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. لیکن یہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہے, یہ اس کو آپ کنفرم نہ سمجھیں کہ اس نے مطلب یہ کہ ویسے نیوز افواہ ہے. بہرحال اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے, وزیر اعلیٰ پنجاب جنہوں نے کمیٹی بنائی ہے, فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے اور سر عام پھانسی کا قانون پاس کر کے سر عام پھانسی دی جائے تاکہ عبرتناک سزا دی جانی چاہیے اپنی حکومت پاکستان سے کہ اس کیس کو شریعت کورٹ میں لے کے جائے. شریعت کورٹ میں جائے جہاں بھی مطلب فوری فیصلہ اور شریعت فیصلہ ہو, سر عام پھانسی دی جائے, جو شریعت کا حکم ہے وہ کیا جائے تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے. ہمارا یہ مطالبہ چینل 65 کی طرف سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ باقاعدہ قانون سازی کر کے اس پہ مطلب اس کو ایسے مجرموں کو جو درندگی کا مظاہرہ کریں ان کو سر عام پھانسی دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے عبرت کا نشان بنے اور آئندہ کوئی بھی اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے. آئندہ پروگرام تک کے لیے غلام علی خان, مصطفیٰ حسین خان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.